الرحیم ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون قالوا ربنا امتنا سنتين واحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر ان الذین بے شک وہ لوگ کافرو جنہوں نے کفر کیا ینادون آواز دیے جائیں گے وہ لمقت اللہ ہے اللہ کی ناراضگی اکبر و بڑی تھی من مقتکم تمہاری ناراضگی سے انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے اذ تدعون جب تم بلائے جاتے تھے الی الایمان ایمان کی طرف فتکفرون پس تم انکار کرتے تھے قالوا کہیں گے وہ ربنا اے رب ہمارا امتنا سنتین تو نے ہم کو دو موتیں دی وَأَحْيَيْتَنَا سَنَتَيْنِ اور تو نے ہم کو دو زندگیاں دی تھی فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا بس ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا فَحَلْ پس کیا ہے اِلَى خروج نکلنے کی طرف من سبیل کوئی راستہ ذالکم یہ سب کچھ تمہیں اس لیے بے انہو اذا دعی اللہ وحدہ بے شک جب بلایا جاتا اللہ اکیلے کو کفرتم تم انکار کیا کرتے تھے وَإِن يُشْرَكْ بِهِ اور اگر شریک کیا جاتا بِهِ اس اللہ کے ساتھ کسی کو بھی تؤمنوا تو تم یقین لاتے ایمان لے آتے تھے خوش ہوتے تھے تم بڑے فالحکم للہ ہے پس سارے حکم اللہ ہی کے لیے العلی جو بلند ہے الکبیر سب سے بڑا ہے دن قیامت دے جس وقت جنتی جنت وچ پہنچ ویسن اور جہنمی جہنم وچ پہنچ ویسن اس وقت جہنمی بڑے آوازاں ماردے پائے ہوسن چیخو پکار شروع ہو سی جہنم دے وچ اور جہنم وچوں دھاڑ دی آواز نکل سی کھوتے دی طرح آواز نکل سن کتے دی طرح آوازاں نکل سن چکاٹ ہو سی رواٹ ہو سی دھاڑ دھاڑ ہو سی اس وقت وہ بڑے اظہار پہ کریندے ہو سن ناراضگی آندا اپنے ہاں دی ہبڑاس کردے پائے ہو سن آواز دیتی ویسی ہوئے کافرو آج تو کو بڑا غم لگدا پیے آج تو کو بڑا دکھ لگدا پیے آج بڑی تو کو تکلیف پہ ہو دیئے او وقت یاد رکھو جنت تساں ایمان دی طرف تو کو صدا ویندہ رہا تھا تے تساں ہٹ کے منہ مڑے دیو ایمان کیا چیز ہے فتکفرون تم انکار کرتے تھے جتنا آج تو کو غم لگدا پائے دکھ لگدا پائے اللہ رب العزت کو اس تو ود کے زیادہ اس وقت ارمان لگدا کہ کھویندہ میں ہاں انہاں کو پلیندہ میں ہاں عزت میں دیتی ہے ہر چیز انہاں کو مہیا کیتی ہے لیکن کھاندے میرا انتے گیت غیرہ دے گاندے او وقت بھی یاد رکھو تو کو ناراضگیاں دے اظہار کریں دو اللہ اس تو بھی زیادہ ناراض ہے تواڈے نال باقی جنہاں تو کو ایمان دی طرف صدا ویندہ رہندا اذ تدعون الی الایمان بھاج جاؤ قرآن نال ایمان لے آؤ
اپنا ایمان دنیا تے بنا لو تو فتح کو فرونا تم انکار کر دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ بادشاہ ایمان کیا چیز ہے، بس ایمان کے رٹے لگاتے ہیں، بس کسی چیز کی ضرورت نہیں، تسبیحات پڑھی رکھو، لا بس اللہ اللہ کیتی رکھو، کسی نال کوئی گل نہ کرو، کسی کو کوئی تکلیف نہ پوچھو، بس یہ کچھ ضرورت کافی ہے۔ حالانکہ کافی نہیں، سب تو پہلے بنیاد ایمان ہے، ایمان شرط اول ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو یہ صبح کی نماز پڑھنا ہی ثواب ہوگا، اگر ایمان نہیں ہوگا تو اس نماز کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا ایمان شرط اول ہے، اگر ایمان ہے تو یہ صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا یہ بھی ثواب ہوگا، اگر ایمان ہے تو بسترے سے اٹھ کر مسجد آنے تک جو وقت لگا ہے آپ کو تکلیف ہوئے اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر ایمان نہیں ہے آپ یہاں سے دوڑ پڑے کہ میں تو اب جہاز کے اوپر سوار ہو کے بیت اللہ جا کے نماز پڑھوں گا، کخ جتنا بھی ثواب نہیں ہوگا۔ اس لیے اذ تدعون الی الایمان، جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو فتکفرون، پس تم انکار کرتے تھے۔ اس وقت جہنمی کہیں گے اللہ ہم نے اقرار کر لیا، ہم نے اقرار کر لیا، بے شک دو موتیں اور دو زندگیاں ہیں، آج ہم مان گئے کہ آج پتہ چلا ہمیں کہ بالکل موتیں بھی دو ہیں، زندگیاں بھی دو ہیں۔ امتنا سنتین واحییتنا سنتین، بالکل موتیں بھی ہم جان گئے کہ موتیں بھی دو ہیں اور زندگیاں بھی دو ہیں۔ موتیں دو کون کون سی ہیں؟ پہلی موت عدم، جس وقت ہمارا وجود نہیں تھا، اس کو موت سے تعبیر کیا گیا۔ سب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہی تفسیر کرتے ہیں کہ پہلی موت عدم، جس وقت وجود بھی ہمارا نہیں تھا، اس کو ایک موت شمار کیا گیا۔ دوسری موت کون سی ہے؟ دوسری موت یہی ہے ہماری زندگی کے بعد جو موت آئے گی، یہ دوسری موت ہے، یہ دوسری موت ہے۔ یہ دو موتیں ہو گئیں اور دو زندگیاں ہیں۔ ایک یہ دنیا والی زندگی، جب سے ہمارے بدن میں روح پڑا یہ زندگی شروع ہو گئی، اور دوسری زندگی دن قیامت کے جب دوبارہ زندہ ہوں گے، روح بدنوں میں واپس آئے گا، یہ دوسری زندگی ہے۔ اب قرآن بھی کہہ رہا ہے دو موتیں ہیں اور دو زندگیاں ہیں۔ مان گئے ایک موت کل عدم، جس وقت ہم موجود نہیں تھے، دوسری موت جب موت آئے گی مر جائیں گے، یہ دوسری موت ہے۔ امتنا سنتین، یہ دو موتیں ہو گئی۔ واہ یاتنا سنتین، دو زندگیاں کون سی؟ ایک زندگی یہی دنیا والی، دوسری زندگی جب زندہ ہوں گی قیامت کے دن، دوسری زندگی وہ ہو۔ اب اگر دیکھا جائے کہ مرنے کے بعد پھر زندگی آ جاتی ہے، روح بدن میں لوٹ آتی ہے، یہ نظریہ قرآن کے خلاف ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ اب تو تین زندگیاں اور تین موتیں بن گئی۔ قرآن کی آیت کہتی ہے متنا سنتین واحییتنا سنتین، دو موتیں اور دو زندگیاں ہیں۔ اگر کہا جائے کہ جب روح نکلتی ہے قبر کے اندر، جب رکھ دیا جاتا ہے میت، روح واپس ہٹ کر بدن میں آ جاتی ہے، تو یہ تو پھر تین زندگیاں، تین موتیں بن جائیں گی۔ ایک موت عدم، دوسری موت جب یہ موت آئے گی دو، پھر قبر میں زندہ ہوگا، پھر جب قیامت آئے گی پھر مر جائے گا، یہ تین موتیں بن جائیں گی۔ اس طرح تین زندگیاں بن جائیں گی، ایک زندگی یہ دنیا والی، ایک زندگی بن جائے گی قبر والی، ایک زندگی بن جائے گی دن قیامت کے جب زندہ کیا جائے گا۔ یہ تین موتیں اور تین زندگیاں بن جائیں گی، سراسر قرآن کے خلاف بن جائے گا، سراسر قرآن کے خلاف بن جائے گا۔ تو اس لیے یاد رکھو قرآن کہتا ہے دو موتیں اور دو زندگی، اور یہ دن قیامت کے خود اقرار کر رہے ہوں گے، اور ہوں گے وہی لوگ، یہ اقرار کرنے والے بھی وہی ہوں گے جو کہتے ہیں مرنے کے بعد قبر میں دوبارہ روح بدن میں واپس آتی ہے، زندگی ہے۔ آپ اقرار کر رہے ہیں کہ مان گئے کہ دو موتیں دو زندگیاں ہیں۔ تمام صحابہ اکرام، تمام تابعین
تمام ائمہ اکرام یہی تفسیر کر رہے ہیں کہ دو موتیں اور دو زندگیاں یہی ہیں، لیکن ایک سدی ہے جو کہتے ہیں نہیں دو موتیں دو زندگیاں نہیں، تین، ایک موت ایک زندگی قبر والی ہے، یہ تو پھر تین موتیں تین زندگیاں بنتی جائیں گی، قرآن کے خلاف ہو جائے گی۔ کیف تکفرون باللہ کنتم اموات فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیف تکفرون باللہ، اوے تم انکار کیسے کرتے ہو اللہ کا، اللہ کا کھا کر نشکری کیسے کرتے ہو؟ کیوں؟ کیف تکفرون باللہ کنتم اموات، تم مردہ تھے، پھر اس نے تم کو زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ یا ثم تاراخی کے لیے علماء جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ تم زندہ رہو گے، کچھ عرصہ موت آئے گی، کچھ عرصے موت کے بعد پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ وہ کب زندہ کرے گا؟ وہ زندہ کرے گا یوم القیامت تبعثون ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ تم نے ایک دن مر جانا ہے سب نے، اور پھر تم دوبارہ زندہ ہوگے قیامت کے دن۔ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ جب بے دین کی روح کھینچی جاتی ہے بدن سے، اور روح اس طرح نکالتے ہیں جیسے کانٹے دار جھاڑی ہو سخت قسم کی، اوپر بریک نما کپڑا ڈال دو اس کے اوپر تو اس کو چھڑانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کافر کی روح اس طرح نکالتے ہیں، نکلتی نہیں، اس کو کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اب نکال تو اپنی روح، نکال باہر۔ بڑے مزے کھاتا تھا دنیا پر، عیش و عشرت کرتا تھا، اپنے مطلب کی زندگی بسر کرتا تھا، ذرا نکال روح، اخرجوا انفسکم، نکلا باہر، آ جا باہر۔ وہ پیچھے ہٹتے اس وقت یضربون وجوہہم وادبارہم، اس وقت اس کے چہرے کو بھی مارتے ہیں، اس کی پشت کو بھی مارتے ہیں، اور مار مار کر روح کو باہر نکالتے ہیں۔ کافر اور بے دین کی روح اس طرح نکالتے ہیں۔ موعد کی جب روح نکلتی ہے تو جیسے مشکیزہ پانی کا بھرا ہوا ہو، منہ اس کا باندھا ہوا ہو، چم کا مشکیزہ ہو، کھول دو فوراً پانی نکل جاتا ہے۔ موعد کی روح اس طرح جاتی۔ یہ جب وہ نکلتی ہے بے دین کی روح، بار بار تمنا کر رہا ہوتا ہے ربی ارجعونی، اے رب میرا مجھے واپس لٹا، بدن میں لٹا، اے میرا رب مجھے واپس لٹا۔ کہتا ہے کیوں؟ اب کیا کرے گا؟ اس لیے لعلی اعمل صالحا، اس لیے میں اب نیک عمل کروں گا، فیما ترکت، جو میں نے دنیا پر چھوڑے تھے نا وہ نیک عمل کروں گا۔ اب شرک نہیں کروں گا، بدعت نہیں کروں گا، کفر نہیں کروں گا، غیر اللہ کے نام پر نذرانے نہیں دوں گا، غیر اللہ کے نام پر نذرانے دیے ہوئے کھاؤں گا بھی نہیں۔ اب میں کسی سے زیادتی نہیں کروں گا، اب کسی کا حق غصب نہیں کروں گا، اب میں ماں باپ کا ادب و احترام کروں گا، اب میں تیجے کل خانیہ 40ویں 11ویں یہ نہیں کروں گا، یہ میں چاول نہیں کھاؤں گا، شریعت کے خلاف نہیں کروں گا، جو کچھ مجھے شریعت حکم دے گی میں وہی کچھ کروں گا۔ ایک دفعہ مجھے واپس بدن میں لوٹا دو۔ یہ روح کہہ رہی ہے کہ یہ بار بار کہہ رہی ہوگی، حالانکہ یہ صرف اس کی منہ کی باتیں ہوں گی۔ اللہ کہے گا کلا کلا، یہ بات نہیں ہو سکتی، یہ بات نہیں ہو سکتی، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اور اس طرح اللہ نے ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں شہیدوں والی آیت کے بارے میں، جب شہیدوں کی روح چلی جاتی ہے جنت کے اندر اور وہاں سبز پرندوں کے پونٹوں میں اللہ داخل کر دیتے ہیں، اور وہ کھاتی پیتی ہے، بہشت میں مزے اڑاتی ہے، اللہ کے عرش کے نیچے سونے کی قندیلیں ہیں، وہاں بیٹھتی ہے، سیر و تفریح کر کے آ کر وہاں جھولے جھومتی ہے، خوشیاں کرتی ہے، بیٹھی رہتی ہے، باتیں کرتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ پوچھتے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ پھر وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، شہداء کی جو ارواح ہوتی ہیں کہتے اللہ اب کس چیز کی ضرورت ہے، تو نے تو ہر چیز ہم کو مہیا کر دی، جنت میں کون سی چیز ہے جو ہمیں ملی نہیں؟ پھر اللہ کہتا ہے کسی چیز کی ضرورت ہو؟ کہتے ہیں نہیں اللہ سب کچھ تو نے جنت ہمارے حوالے کر دیا، اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ پھر اللہ پوچھتے ہیں
جب دیکھتے ہیں نا شہداء کی ارواحیں کہ اب اللہ نہیں چھوڑتا جب تک پوچھے گا نہیں، پھر کہتے ہیں ہاں اللہ ایک چیز کی ضرورت ہے جو تیری بہشت میں نہیں ہے۔ ہاں کیا چیز؟ حالانکہ ہوا عالم ہو، اللہ تو خوب جانتا ہے کیا چیز اس سے چھپی ہوئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اللہ جب ہم قرآن کے دشمنوں سے لڑ رہے تھے، دین کی خاطر ہم جہاد کر رہے تھے، جو تلوار ہمیں لگی تھی، روح جس وقت جدا ہونے لگا تھا، تلوار جب لگی، جتنا مزہ وہ تھا اتنا مزہ بہشت میں بھی نہیں۔ اگر بہت بھی مجبور کرتا ہے تو پھر انت رد ارواحنا فی اجسادنا، تو ہمارے روح کو ہمارے بدنوں میں لٹا، پھر ہم جا کر تیرے دین کی خاطر جہاد کرے، پھر وہاں تلوار لگے، وہ چس آئے، پھر روح نکلے، پھر لٹا دے، پھر لڑتے لڑتے پھر تلوار لگے جسم پر، پھر وہ چس آئے، مزہ آئے، پھر نکلے، پھر اللہ کہتا ہے کہ اللہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں ہو سکتا، تم قیامت تک یہاں رہو گی، جب قیامت آئے گی پھر تمہیں بدنوں میں واپس کر دوں گا۔ یہ تشریح آپ دیکھ لینا، بخاری شریف سیاست کی کتابوں میں موجود ہے، تو وہاں بھی اللہ واپس نہیں کرتے، تو یہاں بھی کہہ رہے کہ فرمایا کہ نہیں، روح تو واپس بدن میں نہیں جا سکتی، کیوں؟ ہم نے موت والا پردہ کھینچ لیا۔ اب موت والا پردہ کھینچ لیا، یہ کب تک تانا رہے گا پردہ، کب تک حیل رہے گا یہ؟ الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک یہ حیل رہے گا، قیامت کے دن تک حیل رہے گا۔ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے آیا ہویا واپس نہیں جا سکتا ماں کے پیٹ میں، اس طرح جو دنیا سے آگے چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اب یہ جنم خود اعتراف کر رہے ہیں، یہ آپ دیکھ لینا سورۃ المومن سپارہ نمبر 24 آیت نمبر 10، 11، یہ سب 12، یہ سب آیت جا کر قرآن کی گھر بیٹھ کر ذرا ان کا ترجمہ دیکھنا اور تشریح دیکھنا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ قالوا ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، اے رب ہمارا ہم نے اقرار کر لیا، 2 موتیں بھی مان گئے، 2 زندگیاں بھی موت، اچھا فاعترفنا بذنوبنا، اب ہم اپنے گناہوں کے اقراری ہو گئے، اب ہم نے تسلیم کر لیا کہ بے شک اب تک جو کچھ کہتے تھے ہم دنیا پر بالکل غلط کہتے تھے۔ اچھا فہل الی خروج من سبیل، اب کوئی جہنم سے نکلنے کا راستہ ہے؟ اب کوئی نکالنے کا راستہ ہے جو جہنم سے نکل جائے؟ فرمایا نا، ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ، جب دنیا پر اکیلے اللہ کو بلایا جاتا نا، کہا جاتا اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی غیب دان، اللہ ہی حاضر ناظر، اللہ ہی مختار کل، اللہ ہی نفع نقصان کا مالک، اللہ ہی موت حیات کا مالک، اللہ ہی عزت ذلت کا مالک، اللہ ہی رزق کو وسیع اور تنگ کرنے کا مالک، اللہ ہی بگڑیاں بنانے والا، اللہ ہی استیں دینے والا، صرف اکیلا اللہ، نہ کوئی نبی مشکل کشا، نہ کوئی ولی مشکل کشا، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، نہ کوئی نبی غیب دان، نہ کوئی ولی غیب دان، نہ کوئی نبی حاضر ناظر، نہ کوئی ولی حاضر ناظر، نہ کوئی نبی مختار کل، نہ کوئی ولی مختار کل، یہ سب اختیارات حاضر ناظر مختار کل بگڑیاں بنانا، یہ سارے کام میرے اللہ کے ہیں، اور ہر جگہ موجود ہونا، یہ صفتیں بھی میرے اللہ کی خاص ہیں۔ جب اذا کلا اللہ کو اس طرح کر کے پکارا جاتا، بِأَنَّهُ اذا دُعِیَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اکیلے ہی صرف اللہ کو پکارا جاتا، کفرتم، تم انکار کرتے، کہتے ہوئے چتروڑی ہو، تسا مسید ملتانی دی پارٹی دے تنیوے آئے ہوئے، تو ست چتروڑی کوئی وہابی نظر دے ہو، کفرتم، تم انکار کرتے، تمہارے ہاں میں درد اٹھ جاتا تھا، کفرتم، تم بڑے منکر بنتے تھے، تمہارے چہروں کے اوپر بال پڑ جاتے تھے، معلوم ہوتا کہ ابھی تم نے کسی نے سانپ ڈانپ لیا، اتنے تم بڑے درد کر کفرتم، تم انکار کرتے تھے، تم مانتے نہیں تھے۔ ہاں وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا نا، یہ کہا جاتا اللہ بھی مشکل کشا ہے، بابا دولے شاہ بھی مشکل کشا، اللہ بھی حاجت روا، کاموں والی سرکار بھی حاجت روا، اللہ بھی بیٹے بیٹیاں دینے والا، سپے شاہ بھی بیٹیاں بیٹے دینے والا۔ جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک
کیا جاتا تو مینو تمہیں مان لیتے کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ اس وقت بڑے تم خوش ہوتے، دوسرے مقام پر آتا تم سے خوشیاں برداشت نہیں ہوتی تھی، تب تو تم بڑے خوشیاں مناتے تھے۔ فل حکم للہ، لوگوں سارے حکم اختیار اس کے چلتے ہیں، سارے حکم اللہ کے چلتے ہیں، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی درخت سے نہیں گرتا، اس کے حکم کے بغیر ایک سانس بھی باہر نہیں آتا، ایک سانس بھی اندر نہیں جاتا۔ فل حکم للہ، سارے حکم اللہ ہی کے لیے ہے، جو سب سے بلند بھی ہے، بڑا بھی ہے، سب سے اعلیٰ بھی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے یہ چیزیں بیان کر دی تاکہ اے انسان تو اپنی زندگی یہاں دنیا پر سنوار لے، تاکہ دن قیامت کو تو بھی ایسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ اللہ پاک بچائے، جہنم سے محفوظ رکھے، اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔ آخر دعوانا